السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 101۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں، ساتھ ہی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو چلیں اس ناول کو ہم شروع کرتے ہیں۔ اسے پینک اٹیک آیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسپتال میں مسز معینہ سے کہہ رہی تھی، پریشان نہ ہو آنٹی، مجھے گرڈ کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، خاص طور پر اسٹریس کے دنوں میں۔ جابن وہ اطمینان رکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پتا ہے بیٹا، مگر پھر بھی ایک مرتبہ دکھا دیتے ہیں، کہیں مادے کا مسئلہ بگڑ نہ جائے اور تم ایسے صورتحال میں بیمار ہونا افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے سر ہلا کر کہا، جی۔ وہ سوچنے لگی، سر درد، رات کو نیند نہ آنا، اور جب نیند آئے تو سانس لینے میں دقت، سینے میں گھٹن یا پھر ایک بوجھ محسوس کرنا، کھانا کھایا نہ جائے اور جب کھاؤ تو ایسے لگ رہے حلق سے واپس آ رہا ہے۔ جب تک چلتی رہتی ہوں تب تک ٹھیک رہتی ہوں، اور جب بیٹھتی ہوں تو پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب تھکاوٹ ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے سفر کی تھکاوٹ اتر ہی نہیں رہی۔ درد گردن سے لے کر کمر تک جا رہا ہے، نظر دھندلانے لگی ہے۔ وہ گیسٹرولوجسٹ کے سامنے بیٹھی اپنی صورتحال بتا چکی تھی، دوا لے رہی تھی۔ اس نے کہا، لے لیتی ہوں۔ بتانے کے انداز میں اس کی چوک واضح تھی۔ آپ کا وزن تیزابی الٹے بہاؤ کی وجہ سے گر رہا ہے۔ وہ خود سے کہنے لگی، پتا ہے مجھے، اسی سے کمزوری ہو رہی ہے، پر یہ مسئلہ کب ٹھیک ہوگا؟ اسے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے گئے تھے ان کے سامنے۔ اس نے اسے السر کی جانچ کا لکھ کر دیا۔ مسز معینہ سانس نہیں لے سکی۔ کچھ سوچتے اس نے اسے دیکھا۔ بائی دا وے آر یو سیکچولی ایکٹیو؟ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ پاکستان نہیں تھا جہاں لحاظ کر کے بات کی جاتی اور پوچھا جاتا کہ تم شادی شدہ ہو۔ انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ شادی شدہ تھی یا نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں شادی شدہ ہوں، لیکن میں اور میرے شوہر الگ رہ رہے ہیں۔ کب سے؟ اس کی دلچسپی پر اسے برا لگا تھا۔ مسز معینہ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ وہ ضبط سے کہنے لگی، 1 ماہ تقریباً۔ اس نے اسے ٹیسٹ کا کاغذ دیا، ایک بار حمل کی جانچ بھی کروا لے۔ وہ کرسی پیچھے لے کر گئی اور پھر اٹھنے لگی، شکریہ۔ ڈاکٹر نے بغور اسے دیکھا۔ وہ غصے سے باہر نکلنے لگی اور مسز معینہ ڈاکٹر کو احتجاجاً مسکرا کر دیکھتے ہوئے باہر کی جانب جانے لگی۔ شاز کا کچھ پتہ نہیں ہے، میرے پر اتنی ذمہ داریاں ہیں، وہ غصے سے کہتے ہوئے چلی جا رہی تھی۔ مسز معینہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پھنس گئی ہوں، وہ ایک جرم کر رہا ہے اور یہاں آ رہا ہے۔ وہ پکڑا گیا تو، اور اگر وہ نہ آیا؟ میں واپس بھی نہیں جا سکتی، اور اس سب میں اگر میں سنگل مدر بن گئی تو کب تک میں مسز معینہ کے گھر بیٹھی رہوں گی؟ کیا کروں؟ شیئرنگ اپارٹمنٹ لے لوں؟ کیا کروں؟ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ عبدالتواب نے کیوں اس کے جھوٹ کو حقیقت میں نہ ہونے کی خواہش کی تھی۔ اسے شدید قسم کا رونا آ رہا تھا اور وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ نہ اسپتال سے جا سکتی تھی، نہ کچھ کہہ سکتی تھی۔ سارے ٹیسٹ کروا کر وہ باہر بیٹھی۔ کچھ ٹیسٹ کی رپورٹ آنے والی تھی۔ بوٹوں کی چاپ اسے سنائی دی۔ اسے سر اٹھا کر سامنے کھڑے ابراہم کو دیکھا۔ اسے جھک کر اس کے پیروں کے سامنے چپل رکھی۔ وہ سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، ہر چیز میں عورت کو برداشت کرنا ہے۔ کیا حالت ہو گئی ہے میری، اکیلی یہاں، خاندان وہاں، شاز کا پتہ نہیں، اور اب یہ صورتحال، میں کماؤں گی، گھر کو دیکھوں گی، یا پھر تم ٹھیک ہو؟ ابراہم نے اس سے پوچھا تھا۔ اس نے اسے دیکھا اور خفگی سے کہنے لگی، اتنا کچھ تو ہو گیا ہے میرے ساتھ اب، اور تم کیا چاہتے ہو؟ بد دعا لگی ہے مجھے تمہاری، وہ جواباً کہنے لگی۔ تمہیں نہیں لگ رہا تم بات کو ہوا بنا رہی ہو؟ ہوا؟ اس کا بھاؤ اٹھا۔ اس نے چپل پہنی۔ میرا باپ مر گیا ہے، وہ 2 چھوٹے بھائی پیچھے ہے، شوہر میرا ایک ہی اسٹ پر گیا ہے، ساری ذمہ داریاں مجھ پر ہے، اور اب یہ، اس نے اپنی انگلیاں مروڑتے سر جھٹکا۔ پتہ نہیں شاز کب تک آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ کتنے دن ہو گئے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ اب ملی بھی تو کیا ملی، اس سے اچھا مجھے اس کی خبر ہی نہ ملتی۔ بالفرض وہ نہیں آتا تو میں کیا کروں گی؟ ہاجرہ؟ مسز معینہ سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ اس نے انہیں دیکھا۔ ابراہم کو دیکھتے وہ اس کی طرف چلی آئی۔ باقی رپورٹس کل آئیں گی۔ ان کے ہاتھ میں کاغذ تھے۔ کھلا ہوا لفافہ دیکھ کر اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ وہ رپورٹس دیکھ چکی ہے۔ اس نے ایک نظر ان کا خالی چہرہ دیکھا اور پھر اٹھ کر تیزی سے جانے لگی۔ ابراہم نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور حیرت سے بولا، اس میں اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسز معینہ آگے بڑھ کر اس کا بازو کھینچتے ہوئے چلنے لگی۔ باپ کے بغیر ایک بچے کو سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ وہ کنکھیوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔
خاص طور پر ایک ورکنگ لیڈی کے لیے۔ اسی لیے میں نے شادی کی تھی، پر تم نے میری صورتحال کو نہیں سمجھا۔ بچے کو صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی تربیت ماں کرتی ہے، پر صرف ماں نہیں کرتی۔ اللہ نے اپنی کتاب میں اگر ماں کی تربیت کا ذکر کیا ہے تو باپ کی بھی تربیت کا کیا ہے، باپ کی نصیحتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا ماں کے ساتھ احسان کرو، ماں اور باپ دونوں کے ساتھ احسان کرو۔ عورت ماں بن جائے تو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، لیکن اس مقام کا صلہ ذمہ داریاں ہیں۔ جو ماں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکتی، وہ ماں کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کا چہرہ خالی تھا، وہ بے حس ہو رہی تھی۔ اس کے سامنے سے ایک حاملہ عورت گزر رہی تھی، اس کا شوہر اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں جب چھوٹی تھی تب مجھے ابو کی ضرورت تھی، پر میرے ساتھ ابو نہیں تھے۔ میری برتھ ڈے پر، میری گریجویشن پر، میری رخصتی پر مجھے بھی شاذ کی ضرورت ہے، اور میرے لیے یہاں شاذ بھی نہیں ہے۔ میں تنہا تھی، میں تنہا ہوں اور میں تنہا رہوں گی۔ میں اسی لیے یہ نہیں چاہتی تھی۔ جو چکر میری ماں کے ساتھ چلا وہ میرے ساتھ چل رہا ہے، جس چکر سے میں گزری اس چکر سے اب میرا بچہ گزر رہا ہے۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گال پر آیا۔ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اتنی ناانصافیاں کیوں ہوتی ہے؟ آپ کیسے لوگوں کو میرے ساتھ اتنا غلط کرنے دیتے ہیں؟ وہ سسکنے لگی۔ اللہ تعالیٰ واٹ واز the fault of my child؟ وہ کیوں سفر کرے؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار تھامنے لگی۔ میں اب کیا کروں گی اللہ تعالیٰ؟ اس کی آنکھ سے ایک اور آنسو ٹوٹا۔ وہ کورٹ روم میں خود کو دلائل دیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اٹس جسٹ a piece of flesh of my client۔ وہ دبے دبے انداز میں چیخی تھی۔ لاشعوری سے شعور تک کی تکلیف اور پھر شعور آنے کے بعد ندامت کی شدت بیان سے باہر ہوتی ہے۔ اس سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا یور آنر، اور یہ تو ابھی سانسیں بھی نہیں لے رہا۔ میری موکل کے پاس ان کے شوہر نہیں ہے، قانون انہیں اسقاط حمل کی اجازت دیتا ہے۔ وہ کرب سے سینے پر ہاتھ رکھے سسک رہی تھی۔ میں نے بہت گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ، بٹ پلیز اسپیئر مائی چائلڈ۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی، اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کرے۔ اسے وہ ماضی میں شاذ سے کہتے ہوئے دکھائی دی، مجھ سے یہ وعدہ مت کرو کہ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گے، بس یہ وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اس نے پیچھے دیوار سے دھیرے دھیرے سر مارا۔ Why always me؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کی آواز مکمل طور پر بھرا چکی تھی، آنکھوں میں آنسو ہی آنسو تھے، گلابی ملائی گال بھیگ چکے تھے، دھیرے دھیرے اس کا چہرہ زردی مائل ہو رہا تھا۔ It was all my fault. It was all my fault. I love him against reason, against promise, against peace, against hope, against happiness, against all discouragement that could be۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے گریہ کر رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ میں ہر عکس میں تمہیں ڈھونڈتی ہوں شاذ، کبھی میں زمین کو دیکھتی ہوں، کبھی میں آسمان کو دیکھتی ہوں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم مجھ پہ سوار ہو، مجھ پر سایہ ور ایک بادل ہو۔ میں لندن کی بھیڑ میں تمہیں پلٹ پلٹ کر تلاشتی ہوں کہ اب تم کہیں سے لوٹ آؤ گے، اب تم مجھے کسی ریستوران میں دکھائی دو گے، اب تم بس سے اترو گے اور میرا تمہارا سامنا ہو جائے گا، یا اب میں بس میں چڑھوں گی تو مجھے تم سامنے بیٹھے ہوئے دکھائی دو گے۔ اس کی سسکیوں کی آواز گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ میں جب بھی تھیٹر کے قریب سے گزرتی ہوں تو تمہیں وہاں بھی تلاشتی ہوں۔ مجھے اب ارنسٹ ہونے کی اہمیت دیکھنے کی خواہش نہیں رہی۔ مجھے اب بنبری کرنا اچھا نہیں لگتا، مجھے اب کچھ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اب عالم رویا ختم ہو چکا ہے۔ اسے پتا تھا اسے چپ کروانے کو کوئی نہیں آئے گا، اسے پتا تھا اسے کوئی کندھا دینے والا نہیں تھا، وہ سمجھ چکی تھی اس کے لیے کوئی نہیں آنے والا تھا، اور اسے عالم حقیقت میں ہی عالم رویا کو ڈھونڈنا تھا۔ ہمیں کبھی اس وقت تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں، جب تک ہمارے سامنے ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مضبوطی کا مظاہرہ کرنا۔ وہ ہمت کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ I can survive۔ اس کے قدم اب بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ I can survive. I have my child۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ اسے اب شاذ کے بغیر زندگی تصور کرنا تھوڑا آسان لگ رہا تھا۔ میں بہت قابل ہوں۔ ہر قدم پر اس کے پیر مزید زور سے لڑکھڑا رہے تھے، مگر وہ دیوار کو تھامے دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ مجھے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ الماس آنکھوں میں سے آنسو خشک ہو رہے تھے۔ اگر کسی کو اپنی قابلیت ہر ایک کے آگے ثابت کرنی پڑ رہی ہے، so he needs to work on it۔ کیونکہ قابلیت بتائی نہیں جاتی، یہ تو خوشبو کی طرح پھیلتی ہے۔ اس نے دھیرے دھیرے دیوار کا سہارا لینا چھوڑ دیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں ہاجرہ ہوں۔ حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام تنہا بیابان میں چھوڑ کر گئے تھے۔ ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ تنہا تھی،
اور ہاجرہ اپنے بچے کے ساتھ تنہا ہے۔ میں اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہوں۔ اس نے مکمل طور پر دیوار سے ہاتھ ہٹا دیا۔ جب انسان اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا لیتا ہے تب وہ دنیا کے سامنے اٹھ جاتا ہے۔ جو اللہ کا حکم قبول کر لیتا ہے اسے پھر کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ میری وقت کا اندازہ کسی مرد کے ہونے نہ ہونے سے نہیں لگایا جا سکتا۔ دنیا میں ایسا ایک ذرہ بھی نہیں جسے اللہ نے بیکار اور بے ہنر پیدا کیا ہے۔ میں تو عورت ہوں، میں قابل عورت ہوں۔ میں نے جو گناہ کیے ہیں میں اپنے ہنر سے ان کا ازالہ کروں گی۔ وہ اسپتال سے نکل رہی تھی۔ اگر اللہ نے میرے نصیب میں کچھ لکھا ہے تو وہ مجھے ضرور دے گا، اور اگر میرے نصیب میں کچھ نہ ہوا تو وہ مجھے سکون دے گا، اور وہ مجھے اس کے نہ ہونے سے ملنے والے زخموں پر ہیل بھی کرے گا۔ اسپتال سے باہر آتے انہوں نے ہاجرہ کو تلاشا۔ بس میں بیٹھنا مناسب نہیں اس کے لیے۔ ابراہم نظر دوڑا کر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کا ہارن بجا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور اور ساتھ مسٹر عمر بیٹھے تھے۔ مسز معینہ نے پچھلی سیٹ پر ہاجرہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب انہوں نے ایک نظر ابراہم کو دیکھا اور کہنے لگی، اب اسے مزید کچھ مت سنانا، وہ بہت کچھ بھگت چکی ہے۔ یہ سنتے ابراہم نے اپنے خیالات میں ہاجرہ کو اپنی مٹھی میں سگریٹ دباتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ اس کے سامنے پھولوں کی پتیاں توڑ رہی تھی۔ بار بار اس کا شفاف چہرہ اس کی نظروں کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ افسوس ہوتا ہے اتنی قابل لڑکی اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ ہارن کی آواز پھر سے سنائی دی۔ مسز معینہ آگے بڑھی۔ اللہ خیر سے اس کے شوہر کو واپس لے آئے۔ ابراہم تلخی سے کہنے لگا، مام آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ انہوں نے اسے دیکھا۔ نہ آیا تو تم شادی کرو گے اس سے، اٹھاؤ گے اس کے بچے کی ذمہ داری؟ جواباً وہ کچھ کہہ نہیں سکا۔ وہ ناراضگی سے کہنے لگی، تم بس عمر صاحب کو ناپسند کر سکتے ہو، تم کبھی یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک سنگل مدر کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی فلم نہیں ہے جہاں اختتام میں ایک عورت سنگل مدر بن کر ہنسی خوشی رہتی ہے۔ ماں باپ بن کر بچے کو پالنا with no financial support اور سر پر سارے گھر کی ذمہ داریاں is so tough ابراہم is so tough۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ کس سب سے گزر رہی ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی۔ ابراہم بھی ان کے ساتھ بیٹھنے لگا۔ انہوں نے اسے دیکھا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ آج کل روز روز کیوں آ رہے ہو؟ اگر تم اس سے خفا ہو تو تمہیں تو یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ بازو سینے سے لپیٹ کر باہر دیکھ رہا تھا۔ اور تم تو بیٹھے بھی مسٹر عمر کی گاڑی میں ہو۔ وہ خاموش رہا۔ دوسری جانب ہاجرہ بھی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ زندگی چند لمحوں کے لیے عالم رویا ہوتی ہے، مگر پھر وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ زندگی ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اپنی زندگی میں عالم رویا تلاشنے کی، کہیں نہ کہیں مجھے یہ ملی بھی، مگر پھر یہ خواب کا حباب پھٹ گیا اور میں حقیقت میں واپس لوٹ آئی۔ اب خودکشی اس کا آپشن نہیں تھا۔ ابراہم نے گلا کھنکارا۔ میں نے وہ فائل دیکھی تھی۔ ہاجرہ نے اسے دیکھا۔ شاید وہ ایک بھارتی کی وطنیت سے مطلوب ہے اور اس نے بھیس بھی بدلا ہے۔ گاڑی چل رہی تھی۔ ایجنسیاں اب بھی اس کی طاق میں ہیں۔ اس کیس کو بند کروانے کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے مستغیث میں جھوٹ تلاشنا اور اسی کیس میں تلاشنا۔ اس سے یہ ہوگا جن مجرموں کو جیل ہوئی وہ بری ہو جائیں گے، پر ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسز معینہ خفگی سے بولی۔ ابراہم وہ خاموش ہو گیا۔ ہاجرہ نے ضبط سے مٹھیاں بھیج لی۔ یہ سب مجھے ہی دیکھنا تھا۔ میں یہاں کسی کے گھر میں ذلیل ہو رہی ہوں اور لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں۔ دل چاہ رہا ہے، اس نے لب دبا لیے، یہاں سے چلی جاؤ اور شاہز کو کبھی پتہ نہ چلے میں کہاں ہوں۔ کلستے ہوئے وہ اپنا خون جلا رہی تھی۔ اسے مسز معینہ اور مسٹر عمر سمجھا رہے تھے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سوچ رہی تھی۔ آنٹی اور انکل کے لیے کتنا آسان ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کہنا کتنا آسان ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، پیسے سے خوشی نہیں آتی، مگر پیسے سے تھوڑی سی خوشی خرید لی جاتی ہے۔ میرے مالی حالات آنٹی جیسے نہیں۔ لندن جیسے شہر میں گاڑی رکھنے والے لوگ جو کہ نہ اسے پوری آزادی سے چلا سکتے ہیں مگر پھر بھی اسے رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پیسوں کی کیا فکر۔ لندن میں گاڑی آمد و رفت کے لیے کم ہی چلائی جاتی ہے۔ آنٹی نے ایک مشہور انڈین برانڈ کے ساتھ کولیبریٹ کر لیا ہے اور آکسفورڈ اسٹریٹ پر ان کی دکان ہے۔ انکل کا اپنا کام ہے، اس لیے یہ لوگ میری پریشانیاں کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں مطلبی ہی ٹھیک تھی۔ بے غرض ہونا مجھے کبھی راس نہیں آیا۔ کتنی آسان ہے وہ باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ اللہ میری زندگی اتنی آسان کیوں نہیں ہو جاتی؟ بڑی مشکل سے اس کا پیچھا ایک جماعت سے چھڑایا تھا اور اب پھر دل چاہتا تھا اسے کبھی معاف نہ کرے، پر ان یادوں کا کیا کرے؟ یادیں نہ ہوں تو ہم کھو جانے والے لوگوں کے درد میں بلبلاتے رہتے، مگر ہم کچھ یاد نہ کر پاتے، اور نہ یاد رہنا یاد سے بڑی ایک اذیت ہے۔ لیکن محبت کی انسان پر ذمہ داری ہے کسی کا دل نہ توڑے۔ کتابوں میں لکھا ہے محبت اذیت دیتی ہے، جو اذیت دے
وہ محبت نہیں، اللہ بھی تو محبت کرتے ہیں، وہ تو اذیت نہیں دیتے، آزماتے ہیں پر اذیت تو نہیں دیتے، مشکل دے تو آسانی بھی دیتے ہیں، والدین بھی تو محبت کرتے ہیں، مگر میرے نصیب میں موجود ہر چیز اذیت ہی کیوں بن جاتی ہے؟ دل چاہتا ہے تمہیں کبھی اپنا چہرہ نہ دکھاؤ، پر وعدے کا کیا کروں؟ یہ ابھی بھی اس انسان کو بچانا چاہتی تھی، وہ واپس گھر آ گئے تھے۔ ابراہم اپنا کوٹ اتار کر سخت خفگی میں ان سب سے پوچھ رہا تھا۔ وہ صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس انسان نے ہمیشہ سے جھوٹ بولے ہے، اسے دھوکہ دیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، تو یہ کیوں مزید سفر کرنا چاہتی ہے؟ حاجرہ سر جھٹکے ہوئے خاموشی سے بیٹھی تھی۔ مسز معینہ اسے نظر انداز کر کے باورچی خانے کی جانب جانے لگی۔ انہیں حاجرہ کو کھانا کھلا کر دوا دینی تھی۔ For God's sake حاجرہ، اب اپنا اور اپنے بچے کا سوچو، ابراہم فکر مندی سے اسے کہہ رہا تھا۔ تم اس آدمی کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں نے اس کا ریکارڈ چیک کیا ہے۔ ساری دنیا کہتی تھی اسے طلاق لے لو، پر دل اڑی کرتا تھا، دل اسے چھوڑنے کے خیال پر بھی اڑی کرتا تھا۔ تم کیوں اس کے پیچھے اپنا برائٹ فیوچر تباہ کر رہی ہو؟ مسٹر عمر باہر سے اندر لاؤنج کی جانب آنے لگے۔ ابراہم نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر انہیں نظر انداز کر دیا۔ وہ پھر سے حاجرہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ ہنوز سر جھٹکے بت بن کر بیٹھی تھی۔ مسٹر عمر سامنے والے سنگل صوفے پر آ کر بیٹھ گئے۔ حاجرہ اسٹاپ ڈسٹرائنگ یور لائف۔ حاجرہ سر جھکائے ہوئے دھیرے سے پوچھنے لگی، کیا کروں؟ اپنے مسئلوں سے بھاگ جاؤں؟ اس نے اب سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ابراہم بھویں تان کر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے ابراہم، جب میں اپنے ٹرپ پر پاکستان گئی تھی تو وہاں میری ملاقات رجب صلاح الدین سے ہوئی تھی۔ وہ میری چچا زاد بہن کا شوہر ہے۔ ابراہم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک انتہائی نیک اور شریف بچہ تھا، بلکہ اب بھی ہے، مگر اس کی ایک غلطی نے اس کی ساری زندگی الٹ کر رکھ دی۔ اور جانتے ہو اس کی کیا غلطی تھی؟ اس کی غلطی تھی اپنے مسئلوں سے بھاگنا۔ اس پر میرے خاندان والوں نے جھوٹا پرچہ کروایا۔ میرا بھائی اسے ڈرانے دھمکانے کی نیت سے اس کے گھر گیا اور وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے بھاگ گیا، اور اس کی جان بچانے کے لیے اس کے ساتھ میری بہن بھی بھاگ گئی۔ وہ بچہ اپنے مسئلوں سے بھاگتا رہا اور اس قدر بھاگتا رہا کہ اختتام پر اسے اس کے مسائل کھا گئے۔ اس لیے میں نے اس بچے کی زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے کہ اب میں اپنے مسئلوں سے نہیں بھاگوں گی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ابراہم خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مسٹر عمر صوفے سے ٹیک لگا کر ٹیلی ویژن آن کرنے لگے۔ وہ ان کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جب میری بہن اور میرا بہنوئی شہر سے بھاگ گئے تو پیچھے سے پولیس نے میرے بہنوئی کے ہمسایوں کو پکڑ کر انہیں بیٹر آف کمپلائنس بنا دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کے ہمسائے اپنی زندگی پر فوکس نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کا فوکس ہر کسی پر ہوتا تھا مگر ماں سوا خود پر۔ اور تمہیں پتہ ہے میں نے ان لوگوں کی اس سفرنگ سے کیا سیکھا ہے؟ میں نے سیکھا ہے کسی کی بھی بات پر کان مت دھرو، اپنا فوکس اپنے اوپر اور اپنے گول پر رکھو۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اور آخری بات، اس نے انگشت شہادت اٹھائی، یہ جو نصیب ہے نا، یہ سونے کے قصرے میں رہنے والی شہزادیوں کو بھی ریگستان کا مقیم بنا دیتا ہے۔ میری بہن سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی اور آج وہ ایک محنت کش آدمی کی بیوی بن کر صبر و شکر والی زندگی پر قناعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نصیب کے مطابق ہمارے دل کے حالات بھی بدل دیتا ہے۔ انسان کو اپنے حالات پر صبر آ جاتا ہے اور وہ خود کو ہر قسم کی صورتحال کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔ یہ میں نے اپنی چھوٹی بہن سے سیکھا ہے۔ ابراہم نے موڈ سے پوچھا، اس بھاشن کا مقصد ان سب لوگوں کا تمہارے شوہر سے کیا تعلق؟ حاجرہ نے بازو سینے سے لپیٹ لیے۔ ان کی ٹریجڈی سے لے کر ان کا کورٹ کچہری تک کا معاملہ نپٹانے میں میرے شوہر کا ہی ہاتھ ہے۔ ابراہم اپنا غصہ چھپاتے ہوئے طنزیہ ہنسنے لگا۔ آہا! اس نے دیدے گھمائے۔ Your husband is definitely a bad man۔ حاجرہ نے صفاقی سے کہا۔ He is not a good man but not a bad man as well۔ ابراہم شیو پر ہاتھ پھیرتے ضبط سے مسکرایا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا شوہر اس پوری دنیا میں وکلا برادری کی ناموس پر داغ ہے، اور تمہیں پتہ ہے تم کیا ہو؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اس کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ تم ٹرائل روم میں سی پی ایس کی ڈمی ہو، جس کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے۔ تم تو یہ جانتے ہوئے بھی چارجز لفٹ نہیں کر سکتے کہ مظلوم بے قصور ہے۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی۔ مسز معینہ خاموشی سے باورچی خانے میں کام کر رہی تھی۔ مسٹر عمر کی توجہ ٹیلی ویژن سے ان کی جانب مبذول ہو گئی۔ میں مظلوموں کے ساتھ مزید زیادتی کرنے کی بجائے وکلا برادری کی ناموزدہ پر داغ ہونا پریفر کروں گی، کیونکہ میں تم پر پروسیکیوٹرز کی طرح ججمنٹل نہیں ہوں۔ میں ہر دفعہ سزا دینا پریفر نہیں کرتی۔ میں ڈیفنس بیرسٹر ہوں اور میں تم ججمنٹل لوگوں کی طرح لوگوں کی کرمنل
کو جانور نہیں سمجھتی، جرم کو ہمیشہ جرم نہیں کہتے، میں جرم کو ہمیشہ جرم نہیں کہتی، میں اس کی تہہ تک جا کر مجبوری، غفلت، کوتاہی اور ٹریجڈی کا بھی جائزہ لیتی ہوں۔ چیخنے کے سبب اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سامنے کھڑے ابراہم کو اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ حاجرہ اپنے قہر میں اس پر گرجنے لگی تھی۔ تم نے میرے شوہر کو وکلا برادری کی ناموس پر داغ کہا، لیکن تمہیں پتہ ہے میرے شوہر نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ میرا شوہر وہ انسان ہے جس کی زندگی کا موٹو ہے جب تک مجھ میں دم ہے میں ہر اس چیز کے لیے لڑوں گا جو حق ہے۔ میرا شوہر وہ ہے جس نے اپنے ملک کو منشیات کے متعلق آگاہی دلانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ میرا شوہر وہ انسان ہے جس نے اس دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والے مینیس کے خلاف جہاد کیا ہے۔ میرا شوہر وہ ہے جس نے مافیا کے ذریعے دہشت گرد جماعت کی فنڈنگ کو ٹریک کیا ہے۔ میرا شوہر وہ ہے جس نے امریکہ میں دہشت گردی کرنے والے پاکستانیوں کی سورس ڈسکلوز کی ہے۔ میرا شوہر وہ ہے جس نے پاکستان کی ناموس پر داغ بننے والے پاکستانیوں کا صفایا کیا ہے، اور اگر اس سب کے بعد وہ وکلا برادری کی ناموس پر داغ ہے تو I would love to accept that داغ ٹیڈلی۔ حاجرہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے صوفے پر بیٹھنے لگی۔ ابراہم نے خود کو کمپوز کرتے گہری سانس لی۔ تمہیں لگتا ہے تم یہ بھاشن دے کر اپنے شوہر کے کرائم کو کور کر سکتی ہو؟ حاجرہ نے تند نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسے ابراہم سے بحث کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر وہ شاذ کے خلاف اس کے ریمارکس سن کر برداشت نہیں کر سکی تھی۔ I'm sorry، لیکن بیرسٹر حاجرہ، میں آپ کو یاد کرواتا چلوں، یہ ٹرائل روم نہیں ہے، نہ یہاں آپ کی کلوزنگ آرگیومنٹ چل رہی ہے، اور نہ ہی یہاں جیورز بیٹھے ہیں جو جذباتی ہو کر آپ کے حق میں پوائنٹس دے دیں گے۔ اس نے طنز کرتے اپنا بھاؤ کھجایا اور اس سے پوچھا، اگر تمہیں لگتا ہے تمہارا شوہر اتنا جینیس ہے کہ وہ ایک مغربی مافیا کے ساتھ مل کر لندن آنے کی کوشش کرے گا اور پھر وہ ان سے پیچھا چھڑا لے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ یہ مغرب ہے بیرسٹر حاجرہ، وہ اگر یہاں ایک ملک سے دوسرے ملک فرار ہوگا تو یورپیوں کے تعاون سے وہ پکڑا جائے گا۔ یہ تمہارا پاکستان نہیں ہے جہاں سے ہر کوئی فرار ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے ذکر پر اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ درائی۔ صحیح کہا، یہ پاکستان نہیں ہے، یہ انگلستان ہے جہاں مفرور پاکستانیوں کی اکثریت پناہ لیتی ہے۔ مسٹر عمر کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ابراہم لاجواب ہو گیا۔ اس نے کن اکھیوں سے مسٹر عمر کو دیکھا تو وہ کھانسنے کی اداکاری کرنے لگے۔ اس کی ذہانت اس کا حسن تھا۔ وہ صرف اپنے حسن سے نہیں اپنی ذہانت سے بھی سلے کر جایا کرتی تھی۔ She was made of magic that only Shaz could see۔ اس نے صوفے سے پیچھے ٹیک لگائی۔ وہ شاز ہے، مصیبت میں بعد میں پھنستا ہے اور حل پہلے سوچ کر رکھتا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اسے شاز کا روسی مافیا والا حل یاد آیا۔ ابراہم کو اس کی باتیں سن کر افسوس ہو رہا تھا، اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ متاسفانہ انداز میں کہنے لگے، مجھے اب سمجھ آ رہا ہے کہ افلاطون نے اپنے ریپبلک میں شاعروں اور تمثیل نگاروں کا دخول کیوں ممنوع قرار دیا تھا۔ ارسطو کے فلسفے میں لالیز بنا دیتے ہیں اور تم لالیز ہو چکی ہو، جو کہ قانون کے لیے ایک میلیگننٹ بیماری ہے۔ اسٹاپ بینگ پلیٹونک، حاجرہ تھوڑا چلا کر بولی۔ اب ابراہم کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ کیا تمہیں یہ معمولی بات لگ رہی ہے؟ حاجرہ بالکل سنجیدہ تھی۔ تمہیں لگتا ہے یورپی مافیا سے جان چھڑا کر واپس آنا کوئی معمولی بات ہے؟ نہیں، یہ ایک غیر شاذ بات ہے۔ کیا؟ ابراہم نے ناسمجھی سے آنکھیں چینی کی۔ اسے یہ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس عورت کے ساتھ کیوں مغز کھپا رہا تھا، اس لیے اسے شاذ کر رہا ہے۔ مسٹر عمر کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ پوچھنے لگے، واٹ از نان شاذ حاجرہ؟ حاجرہ نے ایک نظر انہیں دیکھا اور اب اس کی نظریں ابراہم پر آئی۔ انکل، جیسے آپ کو پتہ ہے میری قومی زبان اردو ہے، اور اردو زبان کا ایک شاذ و نادر۔ ابراہم کی پتلیاں سکڑنے لگی۔ جس کا مطلب ہے انوکھا، غیر معمولی، لاکھوں میں ایک۔ اللہ جنت بخشے اس کے بھائیوں کو، انہوں نے اس کا نام شاذ رکھا تھا اور اس لیے اسے لوگ شاذ و نادر والا شاذ کہتے ہیں۔ ہاں ریئلی؟ ابراہم طنزیہ قہقہا لگا کر ہنسا۔ واو! حاجرہ سب سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی طنزیہ ہنسی میں شاذ کے لیے تنفر کا جذبہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ کچھ سوچتے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں سے ایل بنا کر گال پر رکھنے لگی۔ اس نے ایک نظر اسے بغور دیکھا، ذہن میں زہرا آئی اور پھر وہ بڑبڑائی، خوب بنے گی ڈسڈ کپل کی۔ ابراہم چٹکیاں بجا کر کہتا کمرے کی جانب جانے لگا، تم اسے معاف کر کے پچھتاؤ گی۔ مسٹر عمر نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ مسز موئینا
ٹرے تیار کر کے باورچی خانے سے چلی آ رہی تھی۔ حاجہ کو گرم گرم پاکستانی روٹی کی خوشبو آنے لگی تھی۔ اس نے سادگی سے اپنی آواز کو بلند کر کے کہا، میں اسے آلریڈی معاف کر چکی ہوں۔ وہ راہداری کی جانب جا رہا تھا۔ حاجہ چاہتی تھی وہ شاذ کے لیے اس کے جذبات کے متعلق واقف ہو جائے اور موو آن کر لے۔ میرے لیے اس کی معافی کی کوئی گنتی نہیں۔ اس نے تڑپ کر راہداری میں مٹھیاں بھیج لی ہے۔ میں اسے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ وہ اگر نہیں بھی آئے گا تو میں اس سے بھی تب بھی محبت کروں گی۔ وہ ہوگا تو میرے ساتھ ہمارے بچے کی پرورش کرے گا۔ ابراہم رکت سے سر جھٹکے ہوئے آگے بڑھا۔ مسز موئنہ نے حاجہ کے سامنے میز پر ٹرے رکھی۔ حاجہ نے معذرت کرتی نظروں سے انہیں دیکھا تو مسکرا پڑی، جیسے کہہ رہی تھی، کوئی بات نہیں، میں سمجھتی ہوں یہ ضروری ہے۔ حاجہ نے تھوڑا چک کر کہا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو میں ہمارے بچے کو بتاؤں گی کہ اس کا باپ کتنا بہادر تھا۔ ابراہم کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ I have his child in my womb and it's a clearest evidence of my love for him۔ وہ اگلے لمحے دروازہ بند ہونے کی طوفانی آواز آئی۔ لاؤنج میں ان تینوں نے اس آواز پر آنکھیں میچ لی۔ انہیں نارمل ہونے کے لیے چند لمحے لگے تھے۔ مسز موئنہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھنے لگی، تم نے یہ سب اس حالت میں کیسے مینج کیا؟ تم پے در پے ٹراما سے گزری تھی۔ تم نے اکیلے پاکستان میں اپنے گھر کا خرچ چلایا، اتنا لمبا سفر کیا، پھر تم اسکاٹ لینڈ بھی گئی، تم نے بسوں کا سفر کیا، اور ان دنوں تو تم ٹھیک سے کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں، اور اب یہ سب۔ وہ اس کے لیے بہت فکر مند تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے سادگی سے انہیں بتایا، میں پاکستان میں منہ کے بل بھی گری تھی۔ مسٹر عمر تبھی اپنے عربی لب و لہجے میں بولے، اللہ اکبر۔ مسز موئنہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تمہیں لگتا ہے تم ٹھیک ہو، یا ہمیں طبیب نسواں کو دکھانا چاہیے؟ جواباً حاجہ کچھ نہیں بولی۔ میں ٹھیک ہوں، بس مجھے تھوڑی تھکاوٹ ہے اور معدے کا مسئلہ ہے۔ مسز موئنہ اس شاذ و نادر صورتحال میں حیرت زدہ بیٹھی اس سے کہنے لگی، I am very sorry to say, Hajra, but your child is very unusual, very abnormal۔ حاجہ نے یہ سن کر کوئی تاثر نہیں دیا۔ ابھی اس سب سے زیادہ شاذ کا مسئلہ اس کے لیے ضروری تھا، جسے اسے جلد از جلد نپٹانا تھا۔ وہ لائبریری میں کرسی پر پاؤں اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے سے کرسی کھینچنے کی آواز آئی۔ مسٹر عمر اس کے سامنے بیٹھنے لگے۔ وعدے تمہارے ضمیر کی حیات ہے، انہیں نبھاتی رہو گی تو تمہارا ضمیر جیتا رہے گا۔ حاجہ نے اتفاق کیا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اس نے سامنے سے میز تھام لی۔ میرے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں، اس نے مجھے اپنے کام کے متعلق کچھ بتایا نہیں تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا، مجھے سب بتایا تھا۔ مجھے اسے جانچنا نہیں چاہیے، کم از کم تب تک جب تک میں اس کی جانب کی کہانی نہیں سن لیتی۔ وہ جانتا تھا اس کے ساتھ میری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ مجھے لگتا تھا وہ میرے لیے پاگل ہے، مگر وہ نہیں، میں پاگل تھی، جو اس کے لیے سب چھوڑ کر واپس گئی۔ سب جاننے کے باوجود میں نے اس سے شادی کی اور اسے ایک نئی زندگی دینے کی کوشش کی، لیکن اب جو اس کی زندگی میں مشکلات ہیں، یہ میری وجہ سے ہے، سردار کی وجہ سے نہیں۔ اگر اس کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ کہیں بھی جا سکتا تھا۔ اگر وہ وہاں رہتا تو ہمارے خاندان کو خطرہ تھا، اور کہیں اور وہ جا سکتا تھا، میں نہیں جا سکتی تھی۔ اور ایک گہری سانس لے کر اٹھنے لگی۔ وہ خاموشی سے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ چلتی ہوں انکل، ایک موکلہ سے ملنا ہے۔ بلی ایک لا فرم کے ساتھ اپنا کھوجی دفتر چلایا کرتا تھا، وہیں اس نے حاجہ کے لیے سفارش کی تھی، جو کہ قبول کر لی گئی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی۔ دروازہ کھول کر وہ باہر آئی۔ سامنے سے مسز موئنہ اسے دکھی، وہ بھی دکان پر جا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے رکی۔ حاجرہ، جی آنٹی، وہ کہنے لگی، تمہارا ٹفن میز پر پڑا ہے، باہر سے مت کھانا، بس نہیں ٹرین لندن انڈر گراؤنڈ یا کیب لینا۔ وہ مسکرا پڑی۔ جی آنٹی۔ انہوں نے اس کے شانے پر تھپکی دیتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اللہ پر ایمان رکھنے والے کیئر فری ہو کر رہتے ہیں۔ زندگی سے یہی امید کرو کہ اس سے کوئی امید نہ کرو۔ اپنے فیصلے اور اپنے مسئلے اللہ پر چھوڑ دو۔ ساری خلق کے فیصلے وہ کرتا ہے، تمہارا فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ اس نے کہا، جی بالکل آنٹی۔ پچھلے کمرے کا دروازہ کھلا۔ حاجہ نے کونکھیوں سے دیکھا۔ ابراہم ہاتھ میں فائلیں اٹھائے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ مسز موئنہ نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا، میز پر پڑا نیلا ٹفن تمہارا ہے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ اوکے۔ حاجر اپنا ٹفن لینے کے لیے کچن کاؤنٹر کی جانب چلی آئی۔ معاف کر دو مجھے۔ وہ اب اسے تانے نہیں دیا کرتا تھا، لیکن اس سے بات بھی نہیں کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنا ٹفن اٹھایا۔ مجھے اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ کسی کا گھر اور دل توڑ کر نئی زندگی کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ یہ سنتے ابراہم وہیں رک گیا۔ شاید تم معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ میری زندگی میں سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ پلٹا تو وہ بے اختیار بولی، میں تم سے شادی کرتی تو تمہیں کبھی 100% نہ دے پاتی۔ حاجہ نے اپنے گلابی ٹفن کی جانب دیکھا اور ایک سرد آہ بھری۔ ابراہم کے چہرے پر کسک کے آثار تھے۔ مجھے نہیں لگتا
जवाब जो अब तक मैंने शाज़ के लिए किया है वो मैं किसी और के लिए कर सकती। और वो मज़ीद कुछ कहती मगर वो बड़े बड़े डग भरते बाहर की जानिब जाने लगा और हाथ जाने बेबसी से कंधे हो चुकाए। क्या करूँ मैं यार। अंडरग्राउंड स्टेशन में वो पैंट की जेबों में हाथ फंसाकर चल रही थी। कमर पर फनी पिक पहना हुआ था, सर नीचे था, पैरों में शूज़ पहने थे। भीड़ में वो खो रही थी। क्या बताती थी मैं लोगों को वहाँ पाकिस्तान में, और क्या करती हूँ मैं यहाँ। उसे खुद पर हंसी आई। डिग्री के बाद अभी तो वो ज़िंदगी जीने लगी थी। लंदन में होने के बावजूद ऐसे कितने मकामात थे जो उसने अब तक नहीं देखे थे। कितने महल, कितने बाग, कितने म्यूजियम, कितनी गैलरियाँ। ज़रूरतों ने उससे ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने की इजाज़त ही नहीं दी थी। जब पैसे कमाने लगी तो ज़िंदगी में पहली बार अपने पर खर्च किया। जूते, कपड़े, ज़ेवर पर सब खरीदा। वो भी ज़रूरत थी। लंदन में रहना था तो वहाँ का बनकर रहना था। लोग सिर्फ उसकी ज़ाहरी हालत को देखकर अंदाज़ा लगा लिया करते थे कि वो ज़िंदगी को कैसे जिया करती थी, मगर अंदर उसके दिल में कभी किसी ने झांक कर देखा ही नहीं था कि वो हर रोज़ किन मुश्किलात से गुजरा करती थी। ओ माय गॉड। आवाज़ पर उसने सामने सर उठाकर देखा। जोड़ों को देखते उसने सर झुका लिया। लड़का लड़की को फूल दे रहा था। शाज़ आएगा तो उसके साथ कोलंबिया रोड फ्लावर जाऊंगी। कोलंबिया रोड फ्लावर मार्केट फूलों का बाजार था जहां हर इतवार फूलों की दुकान लगती। वहां हर तरह की खूबसूरत और खुशबूदार फूल मिला करते थे, मगर मुझे तो फूल अच्छे ही नहीं लगते, ख़ास तौर पर गुलदस्ते। मुझे सिर्फ डेंडेलियन पसंद है, क्योंकि डेंडेलियन पायदार नहीं होते, बिल्कुल इस ज़िंदगी की तरह। उसने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक्त देखा। प्रोसिक्यूशन ऑफिस भी जाना है। अब्राहम ने अब तक मेरी गवाही मख्फी रखी है। मख्फी ना रखता तो मुझे खतरा हो सकता था। वो मुस्कुरा पड़ी। इससे फिक्र तो है मेरी। चलती ट्यूब में लोग बैठे चलती ट्यूब में लोग बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो अंदर दाखिल हुई। पुश्त पर उससे किसी का हाथ महसूस हुआ। वो सीट की जानिब बढ़ी। उसने ये सोच कर नज़रअंदाज किया गलती भी हो सकती है, लेकिन उसे फिर पीछे हाथ महसूस हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और ऐलान करते हुए कहने लगी, क्या मुझ पर कोई जादू गालिब आ रहा है। लोग उसे देखने लगे। मेरी पुश्त बार बार इन मोहतरम के हाथ के करीब जा रही है। उसके अकब पर मौजूद आदमी शर्मिंदगी से मुड़ गया। लोग उसे देखकर कह कहा लगाकर हंसने लगे। हाजा ने पलट कर उसे देखा। मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरी वजह से आपको जिनसी तौर पर हिरासा होना पड़ा। मगर वो आदमी ट्यूब से बाहर निकल गया। हाजा सबको मुस्कुरा कर देखते हुए बैठने लगी। उसने नज़र घुमा कर देखा। ट्रेन में एक हामला औरत बैठी थी। सो ऑकवर्ड। उसने सीने से बाजू लपेटते हुए बेजारी से दीदे घुमाए। घड़ी पर वो मुसलसल वक्त देख रही थी। बस आज से काम करना है। इस महीने तक पैसे हो जाए तो दादी को भिजवाऊंगी। ईद आ रही है। फिक्र माश में वो अंडरग्राउंड स्टेशन से निकलते हुए हम कलामी कर रही थी। उसने फेनी पीक की जिप खोली। सोलिस्टर का नंबर सोलिस्टर का नंबर। वो बाहर निकल आए। एक्सक्यूज़ मी। उसने मुड़कर देखा। सामने एक दराज कद आदमी खड़ा था। यस। वो सफाकाना अंदाज में मुस्कुराया। सॉरी। वो चौकी। व्हाट। और उसने हाथ आगे करके उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे कर दिया। खुश आमदीद कोरी और बिली। मिसेस मुआना उन दोनों का अपनी दुकान में इस्तकबाल कर रही थी। ईद आ रही थी तो उन्होंने उन दोनों को भी दावत पर मद्दू किया था। जिस तरह बिली उन्हें क्रिसमस पर बुलाया करता था, उसी तरह वो उसे ईद पर बुलाया करते थे। कोरी के पास पहनने के लिए पाकिस्तानी लिबास नहीं था और उसकी शादी के बाद मिसेस मुआना उसे तोहफे में कुछ देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें यहाँ बुलाया था। आओ बैठो। कोरी बशाशत से पाकिस्तानी और भारतीय मलबूसात को देख रही थी। बिली ने हाथ मलते किसी ख्याल से पूछा, मिसेस मुआना। उन्होंने उसे देखा। हाजरा की जांच हो गई, उसकी रिपोर्ट आ गई है, वो बताने लगी। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। उन्होंने टेलीफोन को देखते हुए रिसीवर उठाया। हेलो, दिस इज़ पोशाक्स एंड रेखाज। हेलो। उस पार मर्दाना भारी आवाज़ सुनाई दी। मैं पुलिस अफसर जान बात कर रहा हूँ। उन्हें बताया जा रहा था हाजरा का पासपोर्ट और उनकी दुकान का कार्ड उन्हें अंडरग्राउंड स्टेशन के करीब से मिला है। उनकी दुकान के कार्ड के पीछे आंट लिखा था, तो इसलिए उन्होंने इस पर राब्ता किया था। गुड ह्यूज़, गुड ह्यूज़। बिली ने उनके चेहरे का रंग उड़ते हुए देखा। मिसेस मुआना मगर मुंजमद होकर रह गई। हाजा को कुर्सी पर रस्सी से बांध कर बिठाया हुआ था। वो किसी होटल रूम में मौजूद थी। सामने लेडी जॉर्जियाना और मिस्टर मार्क्स बैठे हुए थे। उन्हें देखते वो तंजिया दीदे घुमाकर हंसी। मुझे पता था ये होगा। लेडी जॉर्जियाना उठी और उसकी जानिब चली आई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नज़रअंदाज कर सकती हूँ?
میں ایک لکھاری اور ہم لکھاری بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ نظر آ رہا ہے مجھے کہ تم لوگ کتنے اچھے سے جھوٹ بولتے ہو، چیزوں کو کتنے خفیہ طریقے سے چھپا لیتے ہو، بہانے بہت اچھے بنا لیتے ہو، باتوں کا رخ موڑ لیتے ہو، بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہو، اور تم لوگوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ تم لوگوں کا جھوٹ بھی سچ لگتا ہے۔ اپنی تعریف سن کر وہ اس سے خوب متاثر ہوئی تھی۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو، تم مجھے بہت اچھے سے جانتی ہو، تم نے میری پہلے بھی بہت مدد کی ہے، مہربانی کر کے اب بھی میرا ساتھ دو، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس نے جھٹ سے پوچھا تھا۔ مسٹر مارکس نے اپنے سامنے پڑا ہوا بریف کیس کھولا۔ ٹک کی آواز پر اس نے سامنے دیکھا۔ انہوں نے پیسوں سے بھرا ہوا بریف کیس اس کے سامنے موڑ دیا اور اس کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ واہ، مجھے پیسوں کی واقعی بہت ضرورت ہے۔ میں آپ کا ساتھ دوں گی، لیکن پہلے آپ کو یہ پیسے میرے کھاتے میں منتقل کرنے ہوں گے۔ لیڈی جارجیانا محفوظ ہوتے ہوئے بولی، تو تم تعاون کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ جی بالکل۔ مسٹر مارکس اسے تنبیہ کرنے لگے، ہمارے ساتھ کوئی کھیل مت کھیلنا۔ لیڈی جارجیانا نے دھیرے سے اس کا اشارہ تھپکا۔ بتاؤ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حاجہ نے ایک گہری سانس لی اور سر جھکا کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا۔ دیکھیں میں حاملہ ہوں، کم از کم میرے ساتھ یہ سلوک تو مت کرے۔ لیڈی جارجیا نے اس کے منہ پر کھینچ کر تھپڑ رسید کر دیا اور وہ سانس نہیں لے سکی۔ انہوں نے اس کے بال دبوچتے ہوئے اس کا سر پیچھے کی جانب موڑا۔ حاجہ نے غیظ سے لب دبا لیے۔ تم نے مجھے سمجھ کر کیا رکھا ہوا ہے؟ حاجہ چبا چبا کر بولی، طوائف۔ کیا کہا؟ ان کی آنکھیں غضب سے باہر کی جانب آئی۔ طوائف عصمت بیچتی ہے اور تم نے ضمیر بیچ دیا، طوائف سے بھی بدتر ہو۔ انہوں نے زور سے اسے دھکا دیا اور حاجہ کی کرسی زمین سے لگی، وہ ترچھی ہو کر زمین پر گری ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا اس کا پورا جبڑا ہل گیا تھا، ہونٹ سے خون نکلنے لگا۔ اس نے ہمت کرتے ہوئے ہونٹ کھولے۔ لیڈی جارجیانا نے اسے سیدھا کیا۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان چھپ گیا تھا، سر پر کھروچ آئی تھی۔ اس نے سر جھکا کر خود کو دیکھا۔ میرا بچہ! اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اسے مزید کچھ کہتا اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ ٹھیک ہے، میں مدد کرتی ہوں، ایسے ہی کرتی ہوں۔ مسٹر مارکس سنجیدگی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ لیڈی جارجیانا اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ان پیسوں کو میرے کھاتے میں منتقل کیا جائے۔ اولیویا اور اس کا بچہ تو مر گیا، لیکن میں نہیں مرنا چاہتی۔ وہ سوچنے لگی، میرا دوست الزام سے بری کروا دے گا، لیکن اس کی نوکری خطرے میں نہیں آنی چاہیے۔ میں گواہی بھی نہیں دوں گی، بیڑے کی گواہی تو ویسے بھی استعمال ہوگی، اور اس سے کچھ پیسے دے کر دروغ حلفی کا جرم اس پر ڈال دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ لیڈی جارجیانا نے اسے انگشت شہادت دکھا کر تنبیہ کیا، میرے ساتھ چالاکی مت کرنا، کیونکہ ادیب اپنا بدلہ چھپائی میں لیتے ہیں۔ حاجہ نے کلس کر سر جھکایا بچ، اور انہوں نے اس کے دوسرے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ چہرے کے دونوں جانب ہاتھ چھپ گئے تھے، گال سے سینک اٹھ رہا تھا اور وہ ضبط کے سوائے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ابراہم دفتر میں میز پر ہاتھ رکھے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری بددعا لگ گئی ہے مجھے، معاف کر دو مجھے۔ وہ اس عورت کو بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ گیا تھا، مگر اس کی یہ حالت اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملا لی اور ایک گہری سانس لی۔ تم شادی کرو گے اس سے؟ وہ اپنی ماں کی باتوں پر غور و فکر کرنے لگا۔ تم صرف عمر صاحب کو جج کر سکتے ہو، بیرسٹر ابراہم۔ سالیسیٹر نے اس کے سامنے فائل رکھی اور بیٹھنے لگا۔ اس نے کاغذات کی طرف دیکھا۔ اولیویا جیکسن مرڈر کیس۔ اس نے کپ سے قلم نکالا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے قلم کھولتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، بلی بوکھلایا ہوا بولا تھا۔ اس نے کاغذ کی جانب قلم موڑا۔ اگر تو تم نے حاجہ کی وکالت کرنے کے لیے فون کیا ہے تو آج ہماری دوستی کی طلاق ہو جائے گی۔ بکواس مت کرو، وہ اغوا ہو گئی ہے۔ وہ رکا۔ کیا کہا؟ اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ وہ اغوا ہو گئی ہے، وہ جذباتی ہو کر چلانے لگا تھا۔ کس نے؟ وہ یہ سوال کرتے رکا۔ اگر تم سیدھی طرح اس کی بات مان لیتے تو ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ بھگتو۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے ہوئے سالیسیٹر کو دیکھا۔ میں خائف ہوں وہ لوگ تم سے رابطہ کریں گے۔ الزامات ہٹا دو۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے حاجہ سارا الزام بیڑے پر ڈلوائے گی۔ ابراہم نے عتاب سے ان کے کاغذات کو دیکھا اور فائل اٹھا کر زمین پر پھینک دی۔ دوسری میز پر بیٹھے کلرک نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس نے فکر سے سر پکڑ لیا اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ اس پار سے بلی اس کی آواز سن رہا تھا۔ جو کرنا ہے جلدی کرو، تمہاری ماں یہاں بیٹھ کر ایسے رو رہی ہے جیسے ان کی سگی بیٹی اغوا ہو گئی ہے، اور اٹھو، اس کی
صورت حال کا خیال کرو، پہلے اس کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہے۔ اور ابراہم بے بسی سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ریسیور پٹک کر رکھ دیا۔ سولیسیٹر نے اس کا چہرہ دیکھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج وہ پھر چیف سے ذلیل ہونے والا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تھوڑا سا ناول اور باقی رہتا ہے، اسے بھی ہم انشاءاللہ ان 3 دنوں میں پورا کریں گے۔ یہ میرے چینل کا سب سے بڑا ناول ہے۔ آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجیے، اپنے کانٹیکٹ میں ناول کو شیئر ضرور کیا کیجیے۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔